وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر ہی لے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، فَقُل لَّهُمْ تو ان سے کہہ قَوْلًا مَّيْسُورًا وہ بات جس میں آسانی ہو۔ میسور یہ یسر سے ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے والدین کی عزت و احترام، ان کی خدمت، ان کی توقیر کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور کسی بھی معاملے میں کم سے کم درجے کا جو لفظ ہے، لفظ اف کہنے سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم تمہارا رب، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بما فی نفوسکم جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، بما فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین اگر تم بعد میں، ان تکونوا اگر تم ہو، اگر تم ہوں گے صالحین نیک، فإنہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہمیشہ سے ہے للأوابین بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بے حد بخشنے والا۔ اس کے مفسرین دو مفہوم بیان کرتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ کہ آدمی سے اگر گستاخی ہونے کی صورت میں، والدین کی شان میں کمی کوتاہی ہو جانے کی صورت میں، اگر وہ بعد میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس انسان کی توبہ اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ بعض اہل علم نے یہ معنی بیان کیا ہے اگر تم سے خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہے یا کوئی زیادتی ہو گئی ہے، پھر تم نے رجوع کیا اور توبہ کر لی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا ان الفاظ میں والدین کے لیے دل میں شفقت، رحمت نہ رکھنے پر وعید بھی ہے، اور ایسی صالح اولاد کے لیے تسلی بھی ہے جن کے والدین کسی جائز وجہ کے بغیر ناراض رہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے اس کا معنی ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم خود نیک اور صالح ہو اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اگر تمہارے والدین تم سے ناراض رہتے ہیں، اگر والدین ناراض رہتے ہیں، فإنہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہمیشہ سے ہے للأوابین اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ اس کے مفسرین دو آراء پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات، آپ والدین کی ادب احترام بھی آپ کرتا ہے، عزت بھی آپ کرتا ہے، اور آپ اپنے جگہ پہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے والدین کے ساتھ آپ پیش آ رہے ہیں، لیکن والدین کی مزاج کچھ اس طرح ہے کہ وہ بیجا بغیر کسی وجہ کے آپ سے ناراض رہتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ نے ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر والدین بیجا ناراض ہونے کی صورت میں فإنہ کان للأوابین غفورا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے والدین میری وجہ سے پریشان ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، کیوں آپ اپنے بساط کے مطابق آپ سب کچھ کر رہا ہے، اگر بے وجہ بغیر کسی معقول عذر کے والدین اگر آپ سے ناراض ہوتا ہے تو فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر آپ خود اپنی جگہ پر نیک اور صالح ہو تو اللہ رب العالمین غفورا بے حد بخشنے والا ہے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ، آپ سے بحیثیت انسان بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی والدین کی خدمت میں، پھر اس کے بعد جب آپ کو احساس ہوتا ہے، احساس ہوتے ہی جب آپ رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، فإنہ کان للأوابین غفورا،
اللہ رب العالمین اللہ کے دربار میں بار بار آ کر رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا والدین کا۔ اب والدین کے بعد انسان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ داروں کو عموماً انسان اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، دینے کے اعتبار سے بھی، صلہ رحمی کے اعتبار سے بھی، اور پیار و محبت کے اعتبار سے بھی انسان سب سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اگنور اور نظر انداز کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے آپس میں رخنہ ڈالنے کی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ، بغض، حسد پیدا کرنے کی اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے جناب یوسف علیہ السلام نے جب خواب اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام سے شیئر کیا، تو یعقوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر اور نبی تھے، اور ساتھ ساتھ وقت کے پیغمبر اور نبی انسان شناس ہوتے ہیں، انسانوں کی مزاج کو اچھی طرح وہ جانتے ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کی خواب سن کر جناب یعقوب علیہ السلام فرمایا تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے صاحبزادے اس خواب کو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا، ان کو نہ بتلانا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہیں وہ بھائیوں کی آپس میں حسد کی آگ نہ بھڑکائے۔ اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام جب بھائیوں سے صلح ہوتے ہیں، جب بھائیوں کے پاس آتے ہیں، تو اس وقت جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ یہ گیدرنگ تب ممکن ہوا جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پہلے اس نے رکھنے کی، حسد کی بیج اس نے بویا، پھر اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ بیج، وہ غلطیاں ختم ہو گئی، وہ رکھنا، وہ حسد جب دونوں طرف سے عفو درگزر سے جناب یوسف علیہ السلام نے کام لیا، تو فرماتے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ یہ اس وقت ممکن ہوا جب شیطان نے پہلے میرے اور میرے بھائیوں کے دلوں میں نفرت کے بیج، حسد کی بیج اس نے بویا تھا۔ تو یہاں پہ وآت ذی القربى حقہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے قریبی رشتہ داروں کو بکھیر کے رکھنے۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے، انسان کے دل و دماغ میں شیطان یہ بات بٹھا دیتا ہے، جب آپ کسی کو کچھ دے تو ہم یہ ایکسپیکٹ رکھتے ہیں، یہ توقعات رکھتے ہیں آگے سے کہ میں اس کو دے رہا ہوں، یہ میرا احسان مند ہو جائے، یہ میرا شکر گزار بن جائے، یہ میرا شکریہ ادا کر دے، یہ لوگوں کے سامنے بیان کرے میرا فلانا رشتہ دار ہے، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، میری سارے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے دل و دماغ میں خرچ کرنے کے بعد شیطان شہرت اور ناموری کی جو حرص پیدا کرتا ہے۔ اب یہ عموماً جو رشتہ دار ہے، اور رشتہ دار اس طرح اس کی تعریف نہیں کرتا جس طرح دوسرے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو لہذا اس حوالے سے بھی انسان قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے آپ کو 100 بار سوچتے ہیں، اور پھر بہت کم لوگ اپنوں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے وآت ذی القربى، یہ انسان کی ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے وآت ذی القربى، اے انسان وآتی، اور آپ دے، ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو حق، ان کا حق۔ اسی لیے اسلام نے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے پر دوہرا اجر رکھا ہے، ایک خرچ کرنے کا اجر، اور دوسرا اجر صلہ رحمی کا اجر، ڈبل اجر۔ وآتی، اور دے، ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو حق ہو، اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو، تنگ دست آدمی کو جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہے لیکن وہ تنگ دست ہے، غربت کی وجہ سے وہ مجبور ہے، والمسکین، اور مسکین کو بھی اس کا حق دے دیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں حق ہے مانگنے والوں کے لیے بھی، والمحروم، اور جو مال دولت سے محروم ہے ان کے بھی حق موجود ہے۔ وابن السبیل،
اور ابن سبیل مسافر ہے، مسافر کو بھی دے دیے۔ اگر مسافر آپ کے علاقے سے گزر رہا، اس کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیز بھی موجود نہ ہو اور وہ اپنے گھر تک آسانی کے ساتھ پہنچنے کے اس کے پاس کوئی سفری زیادہ راہ نہ ہو، والمسکین وابن السبیل، اور ابن سبیل کو بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے دیں۔ مال کس کا ہے؟ وَآتَاكُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اس مال میں سے دو جو اللہ کا مال ہے، جو اللہ نے تمہارے پاس رکھا ہے۔ قرون اولا کے لوگ مال کو اللہ کا مال ہی سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا مال ہے، اللہ رب العالمین نے وقتی طور پر اس کے اوپر مجھے مانیٹر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے بٹھایا ہے، لہذا جب اللہ مانگتا تھا، جب بھی اللہ رب العالمین ان سے تقاضا کرتا، وہ اسی وقت اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جنگ میں کتنے سونے اور چاندی، دینار و درہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے آگے لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں، اور کتنی سواریوں کے بندوبست کرتے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مال اللہ کا ہے، حقیقی آنر اللہ ہے، عارضی طور پہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس مال کا رکھوالا بنایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ وَآتُوهُمْ، قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دو، مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي، اللہ کے اس مال میں سے، آتاکم، جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اب مال کے حوالے سے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مت بیجا خرچ کر، تبذیرا بیجا خرچ کرنا۔ بیجا خرچ کرنا مال کے حوالے سے، ایک تو مال آپ نے والدین پہ خرچ کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کے قریبی جو رشتہ دار جو غریب ہے ان پہ خرچ کرنا ہے، دوسری بات مال کے حوالے سے۔ تیسری بات، آپ کے معاشرے میں جو مسکین ہیں ان پر خرچ کرنا ہے۔ چوتھی بات، آپ کے محلے سے، آپ کی بستی سے جو مسافر گزر رہا ہے، اس مسافر کے پاس زیادہ راہ موجود نہیں ہے، اس پر خرچ کرنا ہے، چوتھی بات۔ اب پانچویں بات، پانچواں حکم جو ہے مال کے حوالے سے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مت بیجا خرچ کر، تبذیرا بیجا خرچ کرنا۔ اس کو اب یہاں پہ روکتے ہیں، ہم ادھر سے آگے۔